بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والتامر صلاة الأغاليل حبيبنا بالقاسم محمد وعلى عترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد بهم صلاة السلام وغلاهم وسعيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما بعد فقد قال عز من قال بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا. قافلہ ایمانی کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے بہت سے ولی ہیں، اور یہ اولیاء در حقیقت طاغوت ہے اور کفر کے قافلے کو نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی وہ قافلہ ہے کہ جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو ہی منزلیں ہیں، ایک منزل نور ہے اور ایک منزل ظلمت ہے، کوئی تیسری منزل نہیں ہے. اور راہی بھی دو ہی قسم کے ہیں، ایک گروہ کا سمت سفر اور رخ حیات نور کی طرف ہے، اور ایک گروہ کا رخ حیات اور سمت سفر ظلمت کی طرف ہے. منزلیں دو ہیں، راستے دو ہیں، رہبر دو ہیں، لیکن یہ دونوں قافلے ایک ہی سمت کی طرف نہیں جا رہے ہیں، دونوں مختلف سمتوں میں ہیں، بلکہ متضاد سمتوں میں ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے. ایک قافلہ ظلمت کی طرف سے نور کی طرف جا رہا ہے، اور ایک قافلہ نور کی جانب سے ظلمت کی طرف جا رہا ہے. بنیادی طور پر انسان جب اس دنیا کے اندر لا کر چھوڑا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ دین فطرت پر پیدا کیا گیا تھا، اور جب تک انسان دین فطرت پر قائم رہتا ہے گویا وہ صاحب ایمان بھی ہے اور اس کا ولی اللہ بھی ہے،
اور وہ نور کا مسافر ہے. اور جب انسان اس راہ کو چھوڑتا ہے تب وہ ظلمتوں کی طرف جاتا ہے. لیکن اگر اس کو ولایت الہی نصیب ہو گئی، ولایت الہی کو حاصل کرنے کا اختیار انسان کے پاس صرف اتنا ہے کہ وہ صاحب ایمان بن جائے. اللہ کی جو ولایت خاصہ ہے، ولایت کی بھی بہت جہتیں ہیں، بہت قسمیں ہیں، موصول جانا نہیں چاہتا. جو صاحبان ایمان کے لیے ہے، اللہ اسی وقت ولی بنتا ہے جب خود انسان صاحب ایمان ہو. آیت کے اگر اس پہلو پر تھوڑی سی نظر ڈالیں تو بڑا لطیف اشارہ ہے اس آیت مبارکہ میں. مومنین کا ولی صرف ایک ہے اس آیت مبارکہ کے اعتبار سے، اور وہ اللہ ہے. اور ولی کی جمع اولیاء ہے. ولی ایک، اولیاء بہت سے ولی. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کہتا ہے مومنین کا ولی اللہ ہے، یعنی ایک. اولیاء کافروں کے ہیں، یعنی کافر کا ولی ایک نہیں ہوتا، کافر کے ولی بہت سے ہوتے ہیں. کیا اولیاء ہم الطاغوت، کافروں کے اولیاء طاغوت ہے. طاغوت کسی مخصوص شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ قوت جو منحرف ہے قانون الہی سے اسے طاغوت کہتے ہیں. طاغوت کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے. جو سرکش ہے وہ طاغوت ہے، جو منحرف ہے قانون الہی سے وہ طاغوت ہے. تو یہ دو فرق ہوئے. ایک فرق یہ ہے کہ اللہ اکیلا ولی ہے صاحبان ایمان کا. کافروں کے بہت سے اولیاء ہیں. اور ایک فرق یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ مومن کا ولی، تو ولی کا ذکر پہلے کیا، مومن کا ذکر بعد میں کیا. ولی کا ذکر پہلے کیا، توجہ کر رہے ہیں؟ ولی کا ذکر پہلے کیا اور اولیاء کا ذکر جب ہوا تو اولیاء کا ذکر بعد میں ہوا اور کافروں کا ذکر پہلے ہوا. پھر سمجھ لیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے کس کا؟ مومن کا. تو ولایت کا ذکر پہلے اور جس کو لے جانے والا ہے اللہ، اس کا ذکر بعد میں. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو جانے والے ہیں وہ کافر ہیں اور لے جانے والے طاغوت ہیں. لیکن جانے والوں کا ذکر پہلے ہے اور لے جانے والوں کا ذکر بعد میں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ ولی بنتا ہے اور کافر اولیاء بناتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو لوگوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ طاغوت ہوتا ہے، اور جو اللہ بنتا ہے وہ خود اس کے اختیار میں. تم صاحب ایمان ہو تو اللہ طاغوت کی طرف نہیں جانے دے گا تم کو. تم صاحب ایمان ہو تو اللہ تمہارا ولی ہے. لیکن جو کافر ہیں ان کو بھی سرپرست کی ضرورت ہے، ان کو بھی قیادت کی ضرورت ہے. تو مختلف ٹولیاں مختلف اولیاء بنایا کرتے ہیں. تو یہ دونوں فرق ہمیشہ رکھا گیا سامنے. ولی اللہ ہے، لیکن جس قافلے کو وہ لے جائے گا افراد قافلہ اس کی شرطوں پر ہے. اور طاغوت خود ولی نہیں بنتا، یہ کافر ہے جو ان کو ولی بناتے ہیں.
قرآن مجید کی ایک آیت میں اس کی وضاحت کی ہے، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، طاغوت تو انہی پر قبضہ کرتا ہے جو طاغوت سے دوستی کرتے ہیں، یعنی طاغوت ان کو گرفتار کرنے نہیں آتا بلکہ وہ خود انتخاب کرتے ہیں، خود اس کو چن لیتے ہیں، لیکن اللہ خود انتخاب کرتا ہے کہ کس قافلے کو وہ لے کر جائے گا اور کس قافلے کی طرف لے جائے گا۔ درود پڑھ دیں آپ۔ تو یہ دو راستے ہیں، ایک ظلمت کا راستہ ہے، ایک نور کا راستہ ہے، سبحان اللہ۔ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ نہیں، انسان کے اختیار میں یہ ہے کہ دونوں کو اپنا لے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ انسان سوچے کہ اس پر بھی چلیں گے اور اس پر بھی چلیں گے، اس لیے کہ دونوں متوازی نہیں چل رہے ہیں راستے، بلکہ دونوں راستے مختلف ہیں، متضاد ہیں، ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ تو دونوں راستوں پر چلے یہ بھی ممکن نہیں ہے، اور دونوں کو چھوڑ دے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ چاہے کہ نہ ہم اس پر جائیں گے نہ اس پر جائیں گے، کوئی تیسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حیات بسر کرنی ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک راستے پر رہنا ہے۔ اگر اس قافلے میں رہنا ہے جس کی قیادت ولایت الہی کے ذمے ہے، یا جس کو اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے، تو اسے تمہیں صاحب ایمان بننا پڑے گا۔ اور اگر اس قافلے میں رہنا ہے، بلکہ رہنا کیا ہے، وہ تو خود بخود ہو جائے گا جب اس قافلے میں نہیں رہے گا۔ اور دونوں مختلف سکتے، تو نہ دونوں راستے چھوڑ سکتا ہے نہ دونوں اپنا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اگر ہم اس پر غور کریں، کیونکہ اب ہمارا مزاج جو ہے وابستگی دین کے باوجود یہ مزاج ہے کہ کچھ یہاں سے بھی لیں گے اور کچھ وہاں سے بھی لیں گے۔ یہ دونوں راستوں پر چلنے کی کوشش ہے، سبحان اللہ۔ یہ دونوں راستوں پر چلنے کی کوشش ہے۔ یؤمنون ببعض القرآن ویکفرون بہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید کے بعض قوانین کو مانتے ہیں اور بعض قوانین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور سیدھا سا ایک جملہ ہے جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اکثر، یہ تو سوٹ کرتا ہے، یہ سوٹ نہیں کرتا ہے۔ تو در حقیقت یہ قانون الہی کی پیروی نہیں کرتے، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی قرآن مجید کہتا بھی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے خواہشات کو اللہ بنایا۔ جہاں ذرا سا یہ سمجھ میں آیا ان کا دنیاوی اعتبار سے نقصان، وہیں سے انہوں نے راستہ، اور الزام کبھی اپنے پر نہیں لیتا، الزام کبھی اپنے پر نہیں لیتا، اس قانون کی غلطیاں نکالتا ہے۔ ابلیسیت کی خطا کیا تھی؟ انکار سجدہ خطا نہیں ہے۔ ابلیس، ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں اس نے انکار سجدہ کیا، انکار سجدہ سے خطا نہیں ہے۔ انکار سجدہ سے بڑی بات یہ ہے کہ امر الہی کے مقابلے میں اپنی رائے رکھی۔ خالی انکار سجدہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا تھا ما منعک اذ امرتک، وہ کس چیز نے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا۔ تو جہاں امر الہی ہو وہاں ذاتی منطق نہیں چلتی، شخصی منطق نہیں چلتی، اور امر الہی کے مقابلے میں ذاتی منطق کے چلانے کا نام ہی ابلیسیت ہے۔ مجرم تاریخ کا قیدی نہیں ہوتا، جرم کو پہچانتے جاؤ، مجرم ہر آیت میں ملے گا۔ اور آپ کو سابقہ نہ پڑتا، انہوں نے برابر سابقہ ہوتا ہے، نماز بتا دیجئے، روزہ بتا دیجئے، حج بتا دیجئے، زکوٰۃ بتا دیجئے، پورے جتنے گنتے ہیں، بس سب کی تفصیل نہیں بتا رہا ہوں۔ وہ کہہ گئے ٹھیک ہے نماز ہاں ایسی ٹھیک ہے، روزہ ایسے کہ یہ ٹھیک ہے، حج ایسے کہ یہ ٹھیک ہے، اور جا کر یہ خود وہ کہا یہ سب تو مولویوں نے دھندا بنا دیا۔ اگر واقع
کہ ہم دھندا بنانے والے ہیں تو نماز بھی دھندا ہے، روزہ بھی دھندا ہے. یہ یؤمنون ببعض القرآن یؤمنون ببعض الکتاب یکفرون بہ. قرآن مجید یا کتاب الہی کی کچھ چیزوں کو مانتے ہیں اور کچھ چیزوں کا انکار کرتے ہیں. یہ ادائے ایمانی نہیں ہے، ادائے کفر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تو انسان مجتہد ہو جائے، خود اپنی ذمہ داری لے لے. جب سارے مسئلے پوچھتے پھر رہے ہو، دین کے جاننے کا بھکاری بنے ہو، تو سارے مسئلے کو مانو. اس پر سوٹ کر رہا ہے یا نہیں سوٹ کر رہا ہے یہ نہیں چلتا. دور پڑا تو یہ عبور والا یہ دو راستے ہیں، دونوں میں سے ایک راستہ. دونوں راستوں میں نہیں چل سکتا انسان کہ مسجد میں عبادت گزار ہو اور بازار میں یہودیت کے پیمانے سے زندگی بسر کرے. نہیں ہو سکتا. اس کی اجازت نہیں ہے. یا تو مکمل آ جاؤ دین میں یا مکمل چھوڑ دو دین کو. دونوں دروازے کھلے ہوئے دین کے، آنے کا بھی اور جانے کا بھی. اچھا ہوتا کیا دین یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ دین کو جب سمجھ کے آتا ہے انسان تو پہلے ہی طے کر لیتا ہے کہ اس دین میں ہم جانے کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں، اس دین کو اپنانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. لیکن جب دین کو سمجھ کے نہیں آتا تو آنے کے بعد سوچنا شروع کرتا ہے کہ یہ ہم سے ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. اسی لیے کہا تفقہوا فی الدین. امام جعفر صادق علیہ السلام تفقہوا فی الدین ولا تکونوا اعرابیا. دین کو سوچ سمجھ کے اپناؤ، دین کے سمجھ پیدا کرو. اپنے کو بدو نہ بناؤ، بدوؤں کی طرح دین کو قبول نہ کرو. بدوؤں کا کیا ہے؟ وقالت الاعراب آمنا. وہ اپنا کو مومن کہہ رہے ہیں. سرکار دو عالم ختمی مرتبہ پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بدوؤں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے. قرآن مجید نے فوراً پیغمبر سے کہا ان سے کہیے وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن. اے پیغمبر یہ بدو گوار آ کے آپ سے کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہیے تم مومن نہیں ہو، تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو. اور کبھی اپنے کو یہ نہ کہنا کہ ہم ایمان لائے اور ہم مومن ہیں. کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے. جب تک کہ دین تمہارے قلب و دماغ میں راسخ نہ ہو جائے اس وقت تک کبھی اپنے کو مومن نہ کہنا. تو جب دین قلب و دماغ میں راسخ ہوتا ہے تب انسان مومن بنتا ہے، اور جب مومن بنتا ہے تب ولایت الہی نصیب ہوتی ہے. اب بات کو زیادہ میں آپ کو پریشان کرنے کے لیے بڑھاؤں گا نہیں. اگر اتنی بات سمجھ میں آیا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جسے ولایت الہی نصیب نہیں ہوتی اسے ولایت امامت بھی نصیب نہیں ہوتی، اسے ولایت رسالت. اس لیے کہ امامت و رسالت و اللہ میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ان کی ولایت نہیں ہے تم ہماری پارٹی میں آ جاؤ. یہاں کچھ نہیں ہے. ولایت چاہے وہ رسالت کی ہو اور چاہے وہ امامت کی ہو سب عطیہ پروردگار ہے. یہ کوئی جمہور نے نہیں بنایا ہے ان کو حاکم، نہ شورا سے بنے ہیں یہ حاکم، نہ اجماع سے بنے ہیں حاکم، نہ غلبے سے بنے ہیں حاکم. اللہ نے کی تخلیق ان کو وجود ہی اس لیے دیا تھا. اس لیے کہ اللہ کہتا ہم ولی ہیں، ہم قیادت کریں گے قافلہ ایمانی کی. تو کہاں آئے گا قیادت کرنے کے لیے؟ اپنا مظہر بنائے گا،
اپنا مظہر بنائے گا. میں کیسے بنایا؟ پیغمبر سے کہا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ہم نے آپ پر کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں. ابھی تو اللہ کہہ رہا تھا ہم لے جاتے ہیں. ابھی اللہ نے کہا تھا کہ ہم لے جاتے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر یہ کتاب دیجئے اور آپ لے جائیے. تو مظہر بنایا یا نہیں؟ کام اللہ کا ہے کرے گا نبی، کام اللہ و رسول کا ہوگا کرے گا امام. تو یہ ایک ہی ہے. در حقیقت صاحب ایمان کا شعار یہ ہے کہ وہ کسی کی قیادت کو قبول نہیں کرتا. دنیا کو ہم سے شکوہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی قیادت تسلیم نہیں کرتے، آپ ان کی قیادت تسلیم نہیں کرتے، آپ ان کی قیادت تسلیم. ہم کسی کی قیادت تسلیم نہیں کرتے. ہم سے شکوہ کیا کر رہے ہو؟ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی حاکمیت تسلیم ہی نہیں کرتے. اور یہی تصور ہے وحدت حاکمیت کا اسلام. اسلام میں دو حاکم ہوتے ہی نہیں ہیں. وحدت حاکمیت اور یہی لا الہ کا مزاج ہے. اللہ کے علاوہ جتنی حکومتوں کا تصور ہے اس کی کوئی آمیزش انسان کے کلمے کو برباد کر دیتی ہے. باطل کا انکار پہلے کرو. سبحان اللہ. اسلام کی شروعات جو ہوتی ہے انکار باطل سے ہوتی ہے. باطل کو ساتھ رکھ کر حق کو اپنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسلام کی ابتدا آمیزش نہیں ہے. ملاوٹ کا سخت دشمن ہے اسلام. کسی قسم کی ملاوٹ اسلام کو نہیں پسند ہے. حاکمیت میں ملاوٹ کیسی؟ وحدت حاکمیت ایک اللہ. تو ایک اللہ کے لیے پہلے جتنے باطل الہ ہیں ان سب کا انکار کرو. اس میں بہت سے باطل ہیں. طاغوت جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اولیاء کون سے قوم ہے. کچھ اولیاء خارجی ہوتے ہیں، کچھ اولیاء داخلی ہوتے ہیں. خارجی کتنے اولیاء ہیں، کتنی قومیں ہیں، کتنے افراد ہیں. داخلی بھی ہے نفس انسانی جو نفس امارہ کہا جاتا ہے. تو امارہ کا مطلب یہ بڑا حکم دینے والا. تو اگر نفس بڑا حکم دینے والا ہو گیا تو ایک طاغوت تو یہی پالے ہوئے ہیں. ایک طرف امام بلا رہا ہے، ایک طرف رسول بلا رہا ہے، ایک طرف اللہ بلا رہا ہے اور یہ سب ایک ہی سمت بلائیں گے. اور ایک طرف نفس بلا رہا ہے. تو یہ دو راستوں پر چلنے سے منزل ملتی نہیں ہے. ہمارا تو محاورہ ہے دو گھوڑوں کی سواری برباد کر دیتی ہے. ذرا دور پڑا ہے وغیرہ پاؤں. تو دین انکار سے شروع ہوتا ہے. اور اب انکار باطل کے بغیر کوئی اللہ کو تسلیم کر لے تو وہ آمیزش ہے. اور اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو کفار قریش سے جھگڑا ہی کہا کرتا. تو اچھا کہا کرتا بھائی 360 تو بنائے تھے انہوں نے، ایک محمد عربی کا بھی مان لیتے تو بہت سی بھیڑ بڑھ جاتی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر اگر اسے میں کہتے کہ لے یہ بھی رکھ دو تو وہ کہتے ٹھیک ہے لائیے آپ بھی جمع کر. لیکن پیغمبر کہہ رہا تھا پہلے اس کو توڑو تب اس کو جوڑو. اور لوگ ہوتے ہیں آمیزش کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں. جہاں نام نے کہا ہاں ان کو بھی مانتے ہیں یا ان کو بھی جو بتا رہا ہے یہی آمیزش ہے. یہی آمیزش ہے. اور اس آمیزش کے ساتھ ولایت الہی نصیب نہیں ہوتی. اور جب ولایت الہی نصیب نہیں ہوگی تو نہ ولایت رسالت نصیب ہوگی نہ ولایت امامت نصیب ہوگی. ان سب کے گہرے رشتے ہیں.
ان سب کے گہرے رشتے ہیں. رابطہ ہونا اور چیز ہے. درود پڑھیں آپ پر. رابطہ تو اللہ رکھتا ہے سب سے, اور رابطہ رسول رکھتا ہے سب سے, اور امام رکھتا ہے رابطہ سب سے. رابطہ رکھنا اور چیز ہے, اور منزل نور تک پہنچا دینا اور چیز ہے. سبحان اللہ. اللہ کا رابطہ تو سب سے ہے, اور یہی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. قوم موسیٰ کو غلط فہمی پیدا ہوئی تو آواز دی کہ موسیٰ فرعون سرکش ہے, باغی ہے, ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا ہے, اپنے کو رب اکبر کہتا ہے, اتنا بڑا سرکش ہے, لیکن اللہ اس کو نعمتوں پر نعمتیں دیے جا رہا ہے. اچھا, یہ نعمتیں پا رہا تھا اور یہ قوم سمجھ رہی تھی کہ اللہ مہربان ہو گیا ہے. یہ رابطہ ہے. موسیٰ نے بات ان کی پہنچا دی اللہ تک. پالنے والے فرعون تو سرکش ہے اور تو اس پر نعمتیں نازل کر رہا. کہ اس نے ہم سے رشتہ توڑا ہے, ہم نے اس سے رشتہ نہیں توڑا ہے. تو ربوبیت کا رشتہ تو رہے گا, جس کو اللہ نے وجود عطا کر دیا ہے اس سے ربوبیت کا رشتہ رہے گا. لیکن ربوبیت کے رشتے کا مطلب نجات کا رشتہ نہیں ہے. اللہ فرعون کے نجات دے دے گا, نور کی منزلوں پہنچا دے گا, جنت نعیم عطا کر دے گا. کہ نہیں, ربوبیت کا رشتہ اور ہے, نجات کا رشتہ اور ہے. ہے کیا؟ رب العالمین. رب تو عالمین کا ہے, ہر ذرے کا, جس کو وجود عطا کیا اس پہ اس کی پرورش کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. سرکار دو عالم ختمی مرتبہ پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحمت للعالمین, رحمت ہے عالمین کے لیے. وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. جہاں تک حد ہے عالمین کی وہاں تک ربوبیت ہے اللہ کی, اور جہاں تک حد ہے عالمین کی وہاں تک کے یہ رحمت ہے سرکار دو عالم. یہ نجات کا رابطہ نہیں ہے, یہ رحمت کا رابطہ ہے. یہی نبی جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے, کیا سب کی شفاعت کر دیں گے, سب کو نجات دلا دیں گے؟ فرق دیکھ رہے ہیں. اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کچھ کرے اور رسول کچھ کرے. اللہ نے کہا ربوبیت کا رشتہ رہے گا لیکن نجات نہیں ملے گی, منزل نور تک سب نہیں جائیں گے. پیغمبر نے کہا رحمت کا رشتہ رہے گا, شفاعت سب کی نہیں کروں گا, نور تک کسی کو نہیں لے جاؤں گا ایسے افراد کو. مولا ہے پوری کائنات کے, میں امامت کا رابطہ لے کے, مولا ہے پوری کائنات کے. میں امام کے لیے کیا کہا؟ لولا الحجہ لساقط الارض, اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے. تو سب کو بتا تو رہے, پڑھا تو دے رہے. مولا ہے پوری کائنات کے, لیکن اب حلقہ کم ہوتا جا رہا ہے. مولا ہے پوری کائنات کے, اور امیر پوری کائنات کے. امیر کائنات کو ہم نہیں کہتے, امیر المومنین. مولا ہے پوری کائنات کے, امیر ہے مومن کے, اور امام ہے متقین کے. اور میدان حشر میں قافلہ انسانی اپنے اپنے امام کے ساتھ جائے گا. یعنی میدان حشر میں امام کے ساتھ جائے گا. تو جو ہمارا امام ہے امام المتقین ہے, یعنی جو صاحبان تقویٰ ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے. مولا ہے سب کے, امیر ہے مومن کے, لیکن جب تقوی کی منزل تک پہنچے گا انسان تو یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن تو ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو وہ امام ہوں گے متقین کے.
جب وہ متقین کی منزل میں آئے گا تب اس منزل میں پہنچائیں گے کہ اسے منزل نور کہتے ہیں. روابط کا رکھنا اور ہے، رابطے سے غلط فہمیاں بہت پیدا ہوتی ہیں. مولا کائنات جن درباروں میں جاتے تھے اس کو سند بنا کر آج لکھا جاتا ہے کہ یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں، مولا کے تو بڑے اچھے تعلقات تھے. اگر درباروں میں جانے کا مطلب اچھے تعلقات ہے تو پھر موسیٰ اور فرعون کے بھی اچھے تعلقات رہے ہوں گے، اس لیے کہ موسیٰ بھی دربار فرعون میں جاتے تھے. رابطہ ہدایت اور ہے، رابطہ نجات اور ہے، رابطہ ہدایت اور ہے، رابطہ نجات اور ہے. قرآن مجید کی آیتوں کے پڑھنے والے اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں تو بات اس منزل سے گزر جائے. قرآن مجید وہی قرآن جس کے بارے میں پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ نازل کیا آپ کے لیے پر تاکہ آپ لوگوں کو نور کی منزل تک لے جائیں. اس قرآن مجید کو پڑھا. قانون تو اس میں بہت مختصر ہے، قرآن مجید میں قانون بہت مختصر ہے. 6666 آیتیں قرآن مجید کی، اس میں قانون کی آیت صرف 500. تو قانون کی آیت 500 اور بقیہ آیتیں ہدایت کی. قانون اس وقت تک دیا ہی نہیں جاتا جب تک کہ انسان ایمان کی حد میں نہ آ جائے. قرآن مجید کی آیتوں کو اگر پڑھیں آپ غور سے پڑھیں اس کو دیکھیں لہجوں کا کتنا فرق ہے. کبھی قرآن مجید قانون کے لہجے میں بات کرتا ہے اور کبھی قرآن مجید ہدایت کے لہجے میں بات کرتا ہے. دونوں لہجے کا فرق محسوس کریں گے آپ. ہدایت کا لہجہ اور ہوتا ہے اور قانون کا لہجہ اور ہوتا ہے. قانون کے لہجے میں صرف مومن سے بات کرتا ہے اور ہدایت کے لہجے میں پوری کائنات سے بات کرتا ہے، تمام انسانوں سے. قانون اس وقت تک دیتا ہی نہیں جب تک کہ اس کی ہدایت کو اپنا کر سرحد ایمان میں نہ آ جاؤ. یہی ولایت الہی. قرآن مجید کی اگر آیتوں کو آپ دیکھیں کبھی انسان سے خود سوال کرتا ہے قرآن مجید، ظاہر وہ قانون نہیں ہے، ہدایت کے لیے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ظاہر یہ قانون نہیں ہے، فکر انسانی سے خطاب ہے اور یہ ہدایت ہے. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، یہ ہدایت ہے. تو قرآن مجید میں ہدایت ہے. ان ہدایتوں کو اپنا کر اس پر غور کر کے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کیوں نہیں وہ قرآن مجید میں غور و فکر کرتے؟ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں اختلافات پائے جاتے. قانون نہیں ہے، ہدایت ہے. تو ان ہدایات پر نگاہ ڈالو اور غور و فکر کرو، تمہارا اختیار ہے. اور جب اپنے اختیار کو استعمال کر کے تم سرحد ایمان میں آ گئے اب قانون ہے، اب قانون ہے. گویا سرحد ایمان میں آئے تو اب ولایت حاصل، اب ولایت حاصل ہوئی تو قانون کی پابندی کرتے جاؤ، قانون کی پابندی کرتے جاؤ. ولایت حاصل ہو گئی اس لیے کہ تمہیں نور کی منزل تک جانا ہے. اب قانون کے لفظ میں بات ہوتی ہے، آپ قرآن مجید پڑھ لیں. بہت سی آیتیں تو ایسی ہیں جس پہ اللہ نے براہ راست گفتگو ہی نہیں کی ہے. دودھ پڑھیں آپ ذرا براہ راست گفتگو نہیں کی ہے. دیکھیے یہ پورا قرآن مجید پہلے بچے اپنے ذہن میں رکھ کے آیا کیسے؟ کلام الہی ہے، آیا کیسے؟ مشیت کا ارادہ ہوا، قلم نے لوح محفوظ پر ثبت کیا، لوح محفوظ سے جبریل امین لے کر آئے
اور لا کر پیغمبر کو، یہ تنزیل کا ہے، ایک مرتبہ قرآن مجید دفتر پورے کا پورا پیغمبر کو مل چکا ہے، لیکن اب کب قانون پہنچانا ہے، کب ہدایت کی آیتیں سنانا، وہ اس طرح ہے۔ لا کر جبریل امی پیغمبر کو پہنچا دیتے تھے۔ قرآن مجید میں افراد سے بھی خطاب کیا گیا، کس سے متعلق آیت آئی، کس گروہ سے متعلق آیت آئی، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ جس سے متعلق آیت آئی ہے جبریل نے لا کے اس کو دے دیا، ایسا تو نہیں ہے کوئی کہ وہ راستے لگ رہے کہا ہے یہ تمہارے ہی آئی تھی، آج یہیں مل گئے یہیں ریسیو کر لو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ کسی گروہ تک جبریل لے کے گئے، نہ کسی فرد تک جبریل لے کر گئے، پورے کا پورا قرآن مجید بائے بسم اللہ سے والناس کی سین تک سب پیغمبر کو لا کر دیے گئے۔ تو پیغمبر کیا کہتے ہیں، جس گروہ سے خطاب ہوتا نا، جس گروہ سے گفتگو ہوتی تھی پیغمبر اس کو سنا دیتے تھے، اور پھر ہم مسلمانوں کو بھی سناتے تھے۔ اب آیتوں اگر آپ اکٹھا کریں تو بیشتر آیتیں اس لہجے میں ملے گی، قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے، پیغمبر کہہ دیجیے، پیغمبر تو سب سے کہتے ہیں۔ مومن کے لیے جو آیت آئی ہے وہ بھی پیغمبر ہی کہیں گے، کافر کے لیے جو آئی ہے وہ بھی پیغمبر کہیں گے، فاسق کے لیے جو آئی ہے وہ بھی پیغمبر کہیں گے، یہودی کے لیے جو آئی ہے وہ بھی پیغمبر کہیں گے۔ لیکن جب فرق محسوس کریں، اسلوب قرآن اور لہجہ قرآن سے بڑے مطالب اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر آپ کہیے اے کافروں، کہ کافروں سے کہلایا جانا ہے۔ قل هو اللہ احد، جب منکر وحدانیت سے کہنے کے لیے آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہودیوں سے قل یا ایھا الذین ہادوا ان انتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اے پیغمبر یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی خاصان خدا ہے، ان سے آپ کہیے کہ اگر دعوے میں سچے ہو تو تمنا موت کرو۔ نہیں، موت کے بعد ہوتا کیا ہے؟ تم اپنا وہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے دوست ہو تو موت کے بعد اپنے دوست کے پاس ہی تو جانا ہے، چلے جاؤ، کہہ دیجیے۔ نصارہ سے گفتگو ہوئی، قل تعالوا ندعو ابناءنا، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجیے، سب پیغمبر سے کہا جا رہا آپ کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے، نصارہ سے کہہ دیجیے۔ اور ابھی آیت میں نے پڑھی تھی، حد یہ کہ انسان مسلمان ہو گیا بدو صحیح، لیکن جب اس نے آ کے کہا مومن ہوگا تو کیا کہا، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن، اے پیغمبر ان سے کہہ دیا تم ابھی مومن نہیں۔ یہ قل کے سہارے سارا قرآن پیغمبر ہی پہنچائیں گے، لیکن آپ مومن کی جب بات آئی تب نہیں کہتا قل، کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اب نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجیے۔ بیشتر آیتیں قرآن مجید کی اسی لب و لہجے میں، یعنی قرآن بتانا یہی چاہتا ہے کہ قانون دینا تو بڑی بات ہے، جب تک تم مومن نہیں ہوتے لائق گفتگو بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ صلوات پر محمد، ہم جب تک مومن نہیں ہو لائق الہی کہاں نصیب ہوگی، اللہ لائق گفتگو بھی نہیں سمجھتا ہے۔ اب مومن سے گفتگو اور یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ایسا معلوم تھا اللہ براہ راست پکار رہا۔ یہ آیت بھی نبی ہی پہنچائیں گے، یہ آیت بھی نبی پہنچائیں گے۔ اور ایک آیت برابر آپ پڑھتے رہتے ہیں، اس کو بھی سنا دو، قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اب میری اس تمہید سے یہ بات تو آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ اللہ پسندیدہ شخصیت سے خود گفتگو کرتا ہے، اور نہ پسندیدہ شخصیت سے گفتگو نہیں کرتا، بلکہ کبھی سے کہتا آپ کہیے، بیشتر مقامات پر رہی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے باپ ناراض ہو اپنے بیٹے سے بلا تشبیہ، تو بیٹا وہیں کھڑا ہوا ہے، ماں وہیں بیٹھی ہوئی ہے، بیٹے سے بات کہنا ہے، لیکن باپ نہیں کہتا بیٹے سے، کہتا اپنے بیٹے سے آپ کہہ دیجیے کہ اتنی دیر سے نہ آیا کرے، اپنے بیٹے سے کہیے پڑھنے میں جان دے، تو سن ہی رہا، کہہ کیا دے،
کہا اس لیے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ ناراضگی کا اظہار ہے، یہ ناراضگی کا اظہار کا طریقہ ہے دوسرے والا۔ قرآن مجید اسی لب و لہجے میں بات کر رہا، تو پسندیدہ شخصیتیں اور ناپسندیدہ شخصیت۔ اب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کوئی رسول کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی صلاح نہیں چاہتا علاوہ اپنے قرابت داروں کے مودت کے، اپنی رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ ہم سے کہہ رہا اللہ یہ کل کہا کیوں؟ جب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر آپ پڑھیں گے، بچے پڑھیں گے، آپ تو جانتے ہی ہیں، تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ کچھ لوگوں نے طے کیا رسول نے بڑی محنت کی تبلیغ میں، ہدایت میں، تو سونے اور چاندی کے سکے لے کر کشتیوں میں سجا کر وہ اپنے رسول میں آئے، یا رسول اللہ آپ نے بڑی محنت کی ہے نہیں، گویا شریعت خریدنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بات پیغمبر کو خود اللہ کو اتنی ناگوار گزری کہ کچھ دیر تک پیغمبر خاموش رہے۔ بھائی ربانی کا نزول ہوا، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجیے۔ گویا یہ حرکت اتنی ناپسندیدہ تھی کہ اللہ نے فوراً کہا اور یہ آواز دے دی کہ اگر اجرت الہی ہے تو قرابت داروں کی مودت اختیار کرو، قرابت داروں کی مودت اختیار کرو۔ تو آپ نے دیکھا جہاں کل کا سہارا ہوتا ہے ناپسندیدگی کا اشارہ ہوتا ہے۔ ایک اصول ہماری سمجھ میں آیا ہے تو ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، مگر مشکل یہ ہے کہ قرآن مجید کے کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ آگے جا کے ٹوٹ جاتا ہے اصول، اور وہاں انسان سوچتا ابھی کوئی بکرات ہو گیا تو آواز دے گا وہاں تو ایسے ہے، چلیے اب آپ ہنستے رہیے، تو ہم اپنی تقریر کی کمزوری کو خود سمجھتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے دونوں طریقے سے پکارا، بات پیدا ہو گئی نا۔ کبھی اللہ نے خود براہ راست خطاب کیا اور کبھی نبی سے کہا آپ کہہ دیجئے یہ کرو، پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ۔ ہم تو اصول یہی بنا رہے تھے نا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ گروہ ہے ازواج نبی کا، ذرا دور پڑھ دیں آپ ذرا۔ نبی کی بیویوں کا گروہ ہے، اور اللہ کبھی نبی سے کہتا ہے آپ کہہ دیجیے اور کبھی خود پکار لیتا ہے۔ تو یہ پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر تم کو مال دنیا چاہیے، دولت چاہیے، زینت دنیا چاہیے، تو اور نبی یہ سب دے کے ہمیشہ کے لیے تم کو رخصت کر دیں۔ اور آگے اور کیا بات دیتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ یہ دو لہجے ہو گئے، دو طریقے ہو گئے۔ تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ اس گروہ کے دو حصے کر دیجیے، ازواج نبی کے گروہ کے دو حصے کر دیجیے، جو پسندیدہ تھی ان سے خود کہہ دیا، جو ناپسندیدہ تھی ان سے نبی کے ذریعے کہہ دیا۔ سلامات تو یہ قرآن مجید عبداللہ والا جو بتا رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ یاد رکھو ولایت علی ہو یا ولایت نبی یا ولایت الہی بلا ایمان کے نصیب نہیں ہوتی۔ یہ جبھی نصیب ہوگی جب تم مومن بن جاؤ، اور مومن ہم اپنی اصطلاح والے نہیں۔ بڑی مشکل ہے یہ چیزیں آپ اوپر سے بیان کرتے ہوئے ڈر بھی معلوم ہونے لگتا ہے کہ ہم چلا رہے ہیں، معلوم بعد میں مجمع نکل گیا کہ پتہ نہیں کیا کہا سمجھ رہے۔ ذرا دور پڑے آپ ہماری اصطلاحیں تو الگ ہو جاتی ہیں، دین کی اصطلاحوں سے بہت الگ ہو جاتی ہیں۔ تو مومن قرآن کی اصطلاح میں، مومن حدیث کی اصطلاح میں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، اصطلاح تاریخ میں کچھ ہے اور اصطلاح قرآن میں کچھ ہے، فرق ہوتا ہے۔ یہی شبہ، اب بات کو ختم کرنے کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس،
یہی شبہ ہے عبور والا جو بڑے بڑے مسائل طے کر دیتا ہے، وہ خود سے طے کر لیتا ہے انسان. بات حدیث کی ہوتی ہے، لفظ حدیث کا ہوتا ہے، اور تاریخ کی اصطلاح میں اس کو سمجھا جاتا ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مصداق ہمیں ہے، اس کا مصداق فوراً مصداق طے کر لیا جاتا ہے. میں کل عرض کر رہا تھا وہیں بات کو پہنچا دوں میں. مثلا لفظ شیعہ ہے، ایک تاریخ کی اصطلاح ہے اور ایک حدیث کی اصطلاح ہے. حدیث کی اصطلاح کیا ہے؟ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں. یہ حدیث ہے، حدیث کی اصطلاح ہے. اور جیسے یہ لفظ سنا اور یہ حدیث اتنی معتبر قرار پائی کہ اب تو دوسرے بھی کہنے لگے وہ شیعہ ہم ہی ہے. کتابیں کی جا رہی ہے کہ اس حدیث میں جس شیعہ کا تذکرہ ہے، کل تک تو شیعہ کے تینوں نقطے سے چڑھ رہے تھے. اب اس حدیث کے اعتبار کو سمجھنے کے بعد کہتے ہیں وہ شیعہ ہم ہی ہیں. یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. یہ تو شیعہ کا لفظ تو استعمال ہوا حدیث میں، اور تاریخ میں کل میں نے عرض کیا تھا شیعہ کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ وہ لوگ جو گھیر کے بیٹھے ہوئے تھے مولا کائنات. تاریخ کہتی ہے شیعہ ہے، شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے. آج تک کہہ رہی ہے، آج تک کہہ رہی ہے وہ شیعہ ہے. تو تاریخ کی اصطلاح میں وہ شیعہ ہے، حدیث کی اصطلاح میں وہ شیعہ نہیں ہے. قرآن مجید کی اصطلاح میں شیعہ نہیں ہے. قرآن مجید میں شیعہ کس کو کہا؟ وَمِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح کے شیعوں میں ابراہیم تھے. جاء ربہ بقلب سلیم، جو اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم کے ساتھ. تو قلب کبھی مریض ہوتا، قرآن مجید میں الفاظ ہے قلب مریض بھی ہوتا ہے، قلب سلیم بھی ہوتا ہے. یہ قلب مریض ہارٹ اٹیک والے کو نہیں کہا گیا ہے، یہ ریب اور شبہات والے کو کہا گیا ہے. جہاں فسق کی کاریگری ہوتی ہے، کفر کی کاریگری ہوتی ہے، نفاق کی کاریگری ہوتی ہے، اور جب اس سب سے عاری ہوتا ہے انسان، تب قلب سلیم کا مالک ہوتا ہے. تو جناب ابراہیم کو نوح کا شیعہ کہا، اور کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ جا ربہ بقلب سلیم، وہ قلب سلیم کے مالک تھے. تو جہاں نفاق کا دغدغہ ہوتا ہے وہ قلب سلیم نہیں ہوتا. جہاں کفر و نفاق سے دوستی ہوتی ہے وہاں قلب سلیم کا مالک نہیں ہوتا ہے، یہ قلب مریض کا مالک ہے. قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں قلب مریض سے متعلق. تو ایک اصطلاح تاریخ میں بنائی ان لوگوں کے لیے کہ جو علی کو گھیرے ہوئے تھے، ایک اصطلاح قرآن مجید میں بنائی، ایک اصطلاح حدیث میں بنائی. تو جو شیعہ کامیاب ہے وہ کون سے شیعہ؟ تاریخ کے شیعہ جن کو علی نے کہا یا اہل الشقاق والنفاق، اے شقاوتوں والے، اے نفاق والے، یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے بر صورتوں جب کہ تم صورت سے بد نہیں ہو. تو علی تو یہی کہہ رہے ہیں نظر اللہ صبح آپ پڑھیں جو لوگ ان کے ہی اس کے ہوتے ہیں. آنے والا آیا اور آنے کے بعد نہیں کہ گروہ آیا مولا کائنات کے پاس، اور مولا کائنات کے پاس آنے کے بعد اسے سلام کیا، مولا نے منہ پھیر دیا. لیکن تاریخ شبہات پہ مبتلا کر دیتی ہے. مولا نے منہ پھیر لیا، وہ دوسری طرف آ گیا، ادھر آ کے سلام کیا، مولا نے ادھر سے بھی منہ پھیر لیا. غلام نے کہا مولا یہ آپ کے شیعہ ہیں جو آپ کو سلام کر رہے ہیں. مولا نے عجیب بات کہی، اچھا یہ شیعہ ہے؟ مالی اللہ بھرا سیما ہوں شیعہ. تو مجھ کو کیا ہو گیا کہ میں ان کی پیشانی پر شیعت کے آثار نہیں دیکھ رہا ہوں. دیکھیں جب علی یہ کہے کہ نہیں دیکھ رہا ہوں تو پھر اس کا وجود ہی نہیں ہے.
اس لیے کہ مولا وہ ہے کہ جو اسلاف کا جائزہ لے کر تلوار چلاتے ہیں. فکرے جو ہے وہ بچوں کے لیے میں دہراتا ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد. جناب محمد حنفیہ نے میدان صفین کے کارزار میں دشمنوں کے چھکے چھوڑا دیے اور اتنی گردنیں کاٹی کہ ایک مرتبہ سوچنے لگا تو آج تو میں نے اپنے بابا سے بھی زیادہ دشمنوں کو قتل کیا ہے. مولا کے سامنے ذکر ہوا, کہا گردنیں تو تم نے بہت کاٹی ہیں لیکن تم میں اور مجھ میں فرق ہے. تمہاری تلوار کے سامنے جو گردن آئی تم نے کاٹ دی اور میرے سامنے جو آیا میں نے اس کے اسلاف کا جائزہ لیا. اگر صلح میں کوئی مومن ہے تو میں نے اس کی گردن لے لی. تو وہ نہیں کہہ رہا تھا مالی لا ارا سیماہم شیعہ, مجھے کیا ہو گیا کہ میں ان کے پیشانیوں میں شیعت کے آثار نہیں دیکھ رہا. آپ پہچانا ہے تو تاریخ کی اصطلاح اور ہوتی ہے اور انسان اسی میں دھوکے کھاتا رہتا ہے اور اسی دھوکے کا نتیجہ ہے جو کہا گیا قاتلان حسین کا مذہب شیعہ تھا. کتابیں لکھی قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا. کون تھا شیعہ؟ وہی تاریخ کا شیعہ. وہ تاریخ کا شیعہ وہ ہے کہ جس نے علی کے گردن پر تلوار رکھی اور جس نے تلوار رکھی اس کی بیٹی نے امام حسن کو زہر دیا. اسی کے بیٹے محمد ابن اشعث نے کربلا کے لشکر میں جو پسر سات کا لشکر تھا اس میں گیا یہ منت مان کے کہ اگر میں کامیاب ہو کر آؤں گا قتل نواسہ رسول کے بعد تو کوفے میں مسجد بنواؤں گا. پوری نسل اس کی دشمن آل محمد اور اس کو تاریخ کہتی ہے شیعہ ہے. اشعث بن قیس کی لڑکی تھی جوہرہ بنت اشعث جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا. محمد ابن اشعث جو کربلا میں پسر سات کے لشکر میں موجود تھا. یہ سب شیعان علی کہلائے اور شیعان علی کا ایک پروپیگنڈا ہو گیا کہ شیعان علی نے چرچا آپ بھی سنتے ہی رہتا ہوں. یہ تو تانے دیے جاتے ہیں نا کہتے ہیں خود ہی قتل کیا خود ہی رو رہے ہیں. یہ تو عدالت سنتے ہی رہتے ہیں. یہ تاریخ نے شبہات پیدا کی, تاریخ نے اصطلاح بنائی اور شبہات پیدا کی. تاریخ نے اس کا فرق نہیں سمجھا کہ حدیث کا شیعہ کس کو کہا. اور ایک خط مظلوم ہے کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا, چند فقرے ہیں اس کے اندر لیکن ایک فقرہ جب مسلم کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو اس میں عجیب بات لکھی. انہو معتمدی و سقطی, یہ ہمارے معتمد ہیں اور ہمارے بھروسے کے آدمی. یہ خط کب لکھا؟ جب کوفے والوں کا خط آیا. تاریخ نے پھر شبہات پیدا کیے. شیعہ نے علی نے لکھا تھا خط, وہیں سے تو قاتلان حسین کا مذہب شیعہ ہو گیا. اس خط میں جو انہوں نے لکھا ہے اس کا ایک فکرہ. کوفے والوں نے جو خط لکھا اس میں کیا لکھا؟ اے فرزند رسول آپ ہمارے یہاں آئیے کیونکہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. شیعوں کا یہ مذہب نہیں ہے کہ امام جب ان کے شہر میں رہے گا تب اپنائے گا. یہاں تو پردہ غائب میں 1200 سال سے ہے تب بھی امام ہے. آئیے تاکہ آپ ہماری امامت کیجیے. آپ ہمارا امام کوئی نہیں ہے. کوئی ایک لمحہ تاریخ شیعت میں گزرا نہیں کہ جب امام نہ ہو. یہاں تو وہ تسلسل ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر یہ سمجھا جائے کہ 1 گھنٹہ امام نہیں رہا کوئی, یا 2 گھنٹے امام نہیں رہا, یا 10 منٹ نہیں رہا, یا 1 سیکنڈ نہیں رہا. اتنا تسلسل ہے امامت کا. اور اگر 1 منٹ بھی نہیں رہتا امام تو یہ دنیا کائنات تمام برباد ہو جاتی. ان کا یہ لکھنا خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ تاریخ کے شیعہ تھے, حدیث کے شیعہ نہیں تھے. وہ شیعہ جس شیعت کا مطالبہ دین نے کیا ہے, جس شیعت کا مطالبہ رسول نے کیا,
जिस शीयत का मुतालबा अइम्मा ने किया और जिस शीयत के फौज बराम होने का और कामयाब होने का ऐलान हदीस कर रही, और वो पढ़ कर बता दिया कि जो वाकई शिया था वो कूफे की गलियों में तड़पता रहा, गलियों में हिसाब में तड़पता रहा। तो देखा मजलूम करबला से ये दुश्वादा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये दूसरी मुहर्रम है ज़ूरे वाला, तो मैदान करबला की तरफ बढ़ते बढ़ते पहुंच गए और उस सहरा में पहुंचे। वाकई करबला कोई दफन, तो सल्तनत कर रहा हूँ और आप सुनते भी रहते हैं हमेशा, कोई दफन तो नहीं है, ये तो पूरी तारीख उसकी चली आ रही है और हुसैन के ज़हन में। इसीलिए जैसे ही घोड़ों ने कदम रोका और सवारियों ने कदम रोका, मजलूम करबला ने पूछा ये कौन ज़मीन है? निगाहे इमामत पहचानती थी, लेकिन दूसरों की जबान से लफ्ज को निकालकर हदीस का हमाहंग बनाना चाहती थी, रिवायत का हमाहंग बनाना चाहते। निगाहे इमामत तो खूब पहचानती थी, घोड़ा के कदम रुक गए, घोड़ा तो पहचान गया करबला की जमीन को, इमाम न पहचानते। लेकिन ये सवाल सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि ये अल्फाज फजा में जाकर तारीख के दामन में पहुंचे और बात तय रहे कि करबला की तलाश थी हुसैन, और वो जमीन वही थी जिस करबला का जिक्र रसूल अरबी ने किया था, जिस करबला का जिक्र जिब्रील अमी ने किया था, जिस करबला का तज़किरा मशीयत इलाही ने किया था, कि वही ज़मीन है, ताकि मिला लिया जाए कि हुसैन ने कोई ऐसा नहीं किया कोई अचानक किसी मैदान में आ गए, यानी वही जिसकी दास्तान अदब से चल रही थी और खातम तक सुनाई गई थी। पूछा कौन सी ज़मीन? किसी ने कहा मारिया, किसी ने कहा गजरिया, और होते होते जब हुसैन ने पूछा और कोई नाम भी है, कहा एक नाम करबला है। अर्ज़ो अर्ज़ो करबो करबुन व बला, हाँ ये ज़मीन वो अर्ज़ है, वो ज़मीन है कि जहाँ कर्ब ही कर्ब है और बला ही बला है। यही हमारे खैम नस्ब किए जाएंगे, यही हमारा मख्तल बनेगा। और वो सारी तफसीर आप सुनते रहते हैं। मजलूम करबला ने ज़मीन बोल ली और उसके बाद खैम नस्ब होने लगे। लेकिन सहराए करबला पर काफिला टिक तो गया, दिल ज़ैनब की धड़कन बढ़ गई, सानिया ज़हरा की दिल की धड़कन बन गई। एक अजीब मतलब था, और इसीलिए मजलूम करबला से शहादा को बुलाया सानिया ज़हरा ने, और जब सानिया ज़हरा के पास आए और आवाज़ दी, बहन क्यों बुलाया? कहा भैया जरा बैठ जाइए। मजलूम करबला सरजमीन करबला की खाक पर बैठ गए। कहा बताओ क्यों बुलाया? कहा भैया पता नहीं क्यों इस सूने बियाबा में जब से हम आए हैं दिल बहुत घबरा रहा है, और दिल के घबराहट और बढ़ गई जब से पुश्ते खैमा से रोने की सदा न जाने कौन बीवी है जब मुसलसल गिरिया करती रहती है पुश्ते खैमा पर, जैसे कोई माँ अपने लाल का मातम कर रही है। अजीब बात है, 28 हिजरी को जब मदीना तैयबा से नवासा रसूल का काफिला चला था, तो उस वक्त तक हुजूर वाला एक एक बच्चा कलमकारों ने गिन लिया था, तारीख से लिखा। इतनी बीवियां चली, इतने जवान चले, इतने बूढ़े चले, इतने दूध पीते बच्चे चले, इतनी सैदानियां चली, इतनी गैर सैदानियां चली, सब लिख लिया। लेकिन एक बीवी ऐसी चली कि जिसकी खबर किसी को ना हो। जब सानिया ज़हरा को खबर नहीं थी तो मौलवी को खबर क्या होती? वो सिर्फ बीवी कौन सी थी? वही दुखियारी माँ जिसका चिट्ठियाँ प्लीज कर पा रहा था, वही दुखियारी माँ जो हुसैन का चेहरा देखी थी। सारी माएँ जिनके गोद के पाले मैदान कारदार में जाकर जामे शहादत पाते रहे तारीख में,
سب کو ہمارا سلام. لیکن ان ماؤں نے اور مادر حسین نے بنیادی فرق دیا. ماؤں نے بچہ سمجھ کے پالا اور قرآن چلایا, اسلام پر وقت پڑا, انہوں نے اجازت دے دی اور لڑنا گیا, میدان کارزار میں جانے شہید ہو گیا. لیکن مادر حسین نے تو پالا ہی کربلا. چکیاں چلاتی جاتی ہیں, یہ سمجھ رہی ہے کہ میرے لال کو قربان ہونا ہے, جھولا جھلا رہی ہے اور سمجھ رہی ہے قربان ہونا ہے. تو ثانیہ زہرا کو بھی پتا نہیں. جب ثانیہ زہرا نے ماں جاہل سے کہا نہ جانے کون بیوی ہے جو اپنے لال کا ماتم کرتی رہتی ہے, ایک مرتبہ حسین نے ثانیہ زہرا کے چہرے کو دیکھا, کہے بہن تم میری آواز پہچانی نہیں, ارے یہ ہماری دکھیاری ماں جنت البقیع سے عرض کربلا. الہی و سیدی و مولانا الہی رب محمد الہی رب امین وانت لالا الہی رب فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض الہی رب الحسن وانت المحسن الہی رب الحسین وانت قریم الاحسان وذاکت صدر المعصومین من ذریت الحسین علیہ السلام. اللهم قاضي حوائجنا وشافي مرضانا ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا إله وعجل فرج مولانا صاحب الزمان يا Ya Hüseyin. Ya Hüseyin. Ya Hüseyin.